بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حاجیوں کے لیے ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ جو مولوی گمراہ کرتے ہیں کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں جو امام ہے اس کو یہ دعوت اسلامی والے اتاری لوگ مسلمان نہیں مانتے، اور ان کے مفتیان بھی مسلمان نہیں مانتے۔ ابھی پوچھ لو آل ورلڈ میں، آل انڈیا میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مرکز ہوں، میرا چیلنج ہے اگر پوچھ لو، اگر وہ مفتی ان کا کہہ دے کہ نماز ہو جائے گی تو پھر آپ مجھ سے کہنا، وہ جتنے بھی مفتی ہیں پہلے اس کی ریکارڈنگ لینا، آپ کہنا صاحب آپ کے ہم ویڈیو بنائیں گے، جیسے آپ مدنی چینل میں آتے ہو ایسے آل ورلڈ کو دکھائیں گے، آپ صاف صاف بتاؤ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دعوت اسلامی کا پورے ورلڈ کا مفتی مسلمان ہی نہیں مانے گا، کعبے کے امام کو، مسجد نبوی کے امام کو صاف کہہ دے گا نماز نہیں ہوگی، جمعہ بھی نہیں ہوگا، قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جو حاجی قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی ان کے فتوے سے۔ کیسے کہ اگر آپ نے اونٹ ذبح کیا وہاں، اور اونٹ ذبح کر کے آپ نے وہ گوشت ان کو مسلمان سمجھ کے دے دیا، آدمی مسلمان سمجھ کے ہی دے گا، تو اگر مسلمان سمجھ کے دے دیا تو ان اتاری مفتیوں کے فتوے سے آپ اسلام سے خارج ہو گئے، آپ کا نکاح ٹوٹ گیا۔ استغفر اللہ۔ پوری دنیا کا دعوت اسلامی کا مفتی، ایک بھی مفتی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ کعبے کا امام، مسجد نبوی کا امام مسلمان ہے۔ ایک بھی مفتی کھل کر نہیں کہے گا۔ بس اگر مگر کہ اگر عقیدہ کہنا، اگر مگر کی بات نہیں، صاف صاف بتاؤ کافر مانتے ہیں مسلمان، بس ایسے کر کے اس کی ریکارڈنگ لو، ویڈیو ریکارڈنگ، تو پوری دنیا کا ایک بھی دعوت اسلامی کا مفتی ان کو مسلمان نہیں مانے گا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا حاجیوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ مکہ شریف، مدینہ شریف کے جب اماموں کو ہی مسلمان نہیں مانتے، مؤذنوں کو نہیں مانتے، تو پھر وہاں کے لوگوں کو کیسے مسلمان مانیں گے؟ اب یہ کہیں گے نہیں وہاں کے لوگ تو مسلمان ہیں، کہ نا وہ کہاں سے ہو جائیں گے جب امام ہی مسلمان نہیں، مؤذن نہیں، تو وہ کہاں سے مسلمان ہو جائیں گے جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ کہیں گے وہ انجانے میں پڑھتے ہیں، تو انجانے میں پڑھتے ہیں، مردود کہنا، مردود یہ بتا جو عقیدہ امام کا وہی وہیں کے رہنے والوں کا ہے، اور پھر اس کا مطلب وہ انجانے میں پڑھنا چل، پھر بھی یہ بتا کہ ان کو جن کو تو مسلمان مان رہا ہے، سنی مان رہا ہے، چل کے بتا کیا تیرے جیسا عقیدہ ان کا ہے وہاں کے رہنے والوں کا، جیسے تم لوگوں کا عقیدہ ہے؟ میں آل ورلڈ چیلنج کرتا ہوں، میں 2 لاکھ روپے کا انعام دیتا ہوں، 2 لاکھ، میرے پاس جتنا انتظام ہے میرے پاس ہے، اور باقی میں کہیں سے بھی کر کے دوں گا، 2 لاکھ روپے دوں گا۔ اگر یہ صرف دعوت اسلامی کا آدمی اتاری پورے مکہ شریف، مدینہ شریف کی 60 لاکھ 70 لاکھ جو بھی آبادی ہو، 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ دونوں شہروں میں سے صرف 5 آدمی ایسے نکال دے جن کو یہ اتاری مسلمان مانتے ہیں، اور جو ان کے مفتیان ہیں جو ان کے حساب سے مسلمان ثابت ہو جائیں، تو 2 لاکھ روپے انعام دوں گا، اور 10 ٹکٹ کا انتظام بھی میں کرواؤں گا، اگر وہ وہاں چل کے دکھائیں کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، یہ سنی ہیں، جو خاص وہاں کے رہنے والے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف کے، یعنی 50-60 لاکھ کی آبادی میں سے 10 گھر نہیں نکال سکتے جو ان کے جیسے عقیدے کے ہوں، جن کو یہ مسلمان مانتے ہیں نا دعوت اسلامی والے، ان جیسے عقیدے کے 10 گھر نہیں نکال سکتے۔ تو پتہ چلا ان کے حساب سے پورا مکہ شریف مدینہ شریف مسلمانوں سے خالی ہے دعوت اسلامی کے مفتیوں کے حساب سے۔ یہ تو ویسے ہی کہتے نہیں وہ سنی بولتے، کہنا چلو نا دکھاؤ تو صحیح کون سے سنی ہے جنہیں تم مسلمان مانتے ہو۔ بہت خاص بات بتاتا ہوں میں آپ کو، اب ان کے فتوے سے تو وہاں پر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا نکاح نہیں ہو رہا دعوت اسلامی کے مفتیوں کے فتوے سے، کیونکہ یہ کہتے ہیں وہابی کو لڑکی مت دو، تو جب وہابی کو لڑکی مت دو تو وہاں تو سب جنہیں تم وہابی مانتے ہو وہی ہیں، وہاں ایسا کوئی ماحول ہی نہیں ہے جن کو تم سنی مانتے ہو۔ مکہ شریف مدینہ شریف میں سب کچھ ہوتے ہی نہیں جنہیں سنی مانتے ہیں، یعنی جتنے یہ کاری کرم کرتے ہیں انڈیا میں، جب وہ سنی مانتے ہیں، انگوٹھا چومو اور بہت ساری باتیں، تو جب وہ کرے جب وہ سنی مانتے ہیں، تو کہنا صاحب آپ تو 10 گھر بتاؤ۔ اطہر حسین قاضی کہہ رہا ہے 88 152 53 598 میں اپنا نمبر دے رہا ہوں، 2 لاکھ روپے کا انعام اور 10 ٹکٹ کا انتظام، اگر دعوت اسلامی کے مفتی 10 آ جائیں 10 ٹکٹ کا انتظام میں دوں گا، آنے جانے کا خرچہ 2 لاکھ انعام، مگر ہمارے بھی آدمی جائیں گے، لیپ ٹاپ سب پورا، اور 15 دن کا ٹھہرنے کا انتظام، 15 دن میں 10 گھر نکال دینا پورا مکہ شریف مدینہ شریف میں گھوم کے جن کو تم مسلمان مانتے ہو، کیونکہ تمہارے حساب سے پورے مکہ شریف مدینہ شریف کے 60 لاکھ 70 لاکھ کی آبادی میں 10 مسلمان بھی نہیں ملیں گے دعوت اسلامی والوں کے حساب سے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟
الیاس قاضی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند کر لی ہیں. قرآن حدیث کا نام نہیں لیتا ہے. روٹی بوٹی کے لیے، مرغے انڈے کے لیے، زکوٰۃ صدقے خیرات جمع کرنے کے لیے کہتا ہے میں نے اپنی آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند کر لی ہیں کہ جو انہوں نے کہا وہی مانوں گا. یعنی اللہ رسول کا نام بھی نہیں لیا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا نام نہیں لیا. آج تک پوری دنیا میں الیاس قاضی کے ماننے والوں نے نہ تو جشن امام زین العابدین کرایا، نہ جشن امام باقر، نہ جشن امام جعفر، نہ جشن امام موسیٰ کاظم. امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی یہ میں نے بتایا نا ہے، ان میں سے ایک کے نام کا جلسہ دعوت اسلامی والوں نے کرایا، نہ مدنی چینل میں دکھایا. اور پورا مہینہ سفر کا اعلیٰ حضرت کے نام بک کر دیا مدنی چینل پہ. اس سے اندازہ لگاؤ کتنے مکار یہ لوگ ہیں. تو حاجیوں کے لیے میں ایک یہ بات بتاتا ہوں، آپ لوگ ان کے بہکانے میں نہ آئیں. ان کے حساب سے تو کسی کا نکاح نہیں ہوتا. وہاں پر نکاح وہی کرتے ہیں آپس میں جن کو یہ لوگ وہابی مانتے ہیں، وہی لوگ. تو کہنا صاحب سب تمہارے ساتھ سے بے نکاحی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں. وہاں پر صحابہ کرام کی اولاد وہاں موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہاں موجود ہے. کیا سید پورے انڈیا میں آ چکے ہیں؟ ارے امام مہدی علیہ السلام وہیں پیدا ہوں گے. وہ علی خاندان آج بھی موجود ہے، اسی خاندان میں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے. یہ تو ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے دعوت اسلامی والے ہیں. یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں دعوت اسلامی والے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دیکھو میں آپ کو بات بتا ہوں، میں حاجیوں کے لیے بات بتا رہا ہوں. یہ تم ان کے بہکانے متانا تمہیں بہت بڑے ثواب سے محروم کر رہے ہیں. ثواب کتنا بڑا ہے؟ ثواب اتنا بڑا ہے کہ 1,00,000 نمازوں کا تو حرم شریف میں ثواب ملے گا، مگر جب بغیر جماعت سے، اور جماعت سے 27 گنا بڑھ جاتا ہے، جماعت سے 27 لاکھ کا ثواب. مسجد نبوی میں 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب. کتنا بڑا یہ نقصان کرتے ہیں. دیکھو لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی. دیوبندی بریلوی اہل حدیث، یہ صفحہ 27 میں لکھا فیضان سنت میں، دیوبندی بریلوی جتنے جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی. یہ الیاس قادری نے لکھا ہے. تو ان کے چکر میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ